نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. برادران اسلام، شہر پربنی سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، علماء کرام اور پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم سب رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس لیے کہ اس دنیا میں وہی شخص اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے جس شخص کو اللہ نے ایمان اور اسلام عطا فرمایا. جس شخص کی زندگی میں ایمان اور اسلام نہیں، وہ شخص اپنی اس زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتا. لہذا ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے اس تاریک دور میں سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ خود مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جسے اپنے ایمان اور اسلام کی کوئی قدر نہیں. وہ ایمان اور اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ ایمان اور اسلام کے تقاضے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وہ آج کی فیشنیبل دنیا اور اس دنیا میں جس دنیا کا ظاہر بڑا چمکدار ہے، جو دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اسی دنیا کے اندر میں مست ہوا چلا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی کامیابی کس میں ہے؟ بڑا بنگلہ بنا دینے میں کامیابی ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اچھے اسکوٹر اور اچھی گاڑی میں چکر لگانے میں کامیابی ہے، اچھا کپڑا پہن لینے میں کامیابی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا دینے میں کامیابی ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کامیابی پیسے بنانے میں ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کامیابی پروفیشنل ایسا ایجوکیشن حاصل کرنا کہ اگر ایمان جاتا ہے تو چلا جائے مگر وہ ڈاکٹر بن جائے. تو اس طرح کی سوچ اگر مسلمانوں میں آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ افسوس کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم اس بات کو سمجھے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے. انسانوں میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسان بن کر زندگی گزارے. آج کا انسان نہیں ہے. آج کا انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی تیزی کے ساتھ انسان کو وسائل فراہم کر رہی ہے، اور دوسری طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا اخلاق کی پستی کی طرف چلی جا رہی ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جگہ جگہ پر بوڑھوں کے ہاؤس بنائے جا رہے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس بنائے جا رہے ہیں کہ آدمی جس ماں باپ نے پیدا کیا اور جس نے بڑا کیا، انہی ماں باپ کو بڑھاپے میں جب اس کی خدمت کر کر جنت کمانا ہوتی ہے، اس زمانے میں ان ماں باپ کو وہ دوسروں کے بھروسے پر اولڈ ایج ہاؤس میں جا کر چھوڑ دیتا ہے. اس سے زیادہ اخلاقی پستی تو شاید نہ زمین نے کبھی نہیں کی، نہ آسمان نے کبھی دیکھی. ایسی تعلیم کس کام کی جو ماں باپ سے انسان کو دور کر دے؟ انسان ایسی تعلیم کے بعد، انسان دولت کے آ جانے کے بعد ایسے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ
اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھتا، اپنے استاد کو استاد نہیں سمجھتا، اس کی نظر میں بڑے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ادب اور احترام ہمارے بچوں سے، ہمارے نوجوانوں سے رخصت ہو چکا ہے، اور ہمارے بڑوں میں بھی چھوٹوں پر شفقت کا جذبہ باقی نہیں رہا، جبکہ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یؤقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے یعنی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم جائزہ لیں، اگر ہم اپنے ایمانیات کا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں کو بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اسے ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اسے کچھ پتہ نہیں۔ اگر ہم اپنی عبادت کا جائزہ لیں تو ہماری مسجدیں 90% مصلیوں سے خالی ہے۔ اگر ہم رمضان میں جائزہ لیں تو ہمارا معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تعلیم یافتہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی انسان بھوکا کیوں رہے؟ ارے بھئی اس لیے بھوکا رہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے نہیں انسان جھکے گا تو کہاں پر جھکے گا؟ ابھی سفر کے دوران سر کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو سر نے کہا کہ ایک ڈاکٹر نے سوال کیا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ سے کہ دوا کیا ہے، علاج کے بارے میں اس نے سوال کیا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی بیمار ہوتا ہے تو کسی کو اگر سردی ہو گئی ہے تو سٹریزن دے دی جاتی ہے، اگر بخار آیا ہے تو بخار کی صورت میں اس کو الگ الگ دوائیاں دی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا بڑے اچھے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کو سمجھایا، کہا کہ اصل دوا تو ہے کیا ہے؟ کہا یہ آکسیجن۔ اگر خالق اور مالک نے آکسیجن نہ پیدا کیا ہوتا تو ہم 5 سیکنڈ بھی دنیا میں زندگی نہیں جی سکتے تھے۔ خالق اور مالک نے اگر یہ فضا اور ہوا کو نہیں بنایا ہوتا تو ہم اس دنیا میں نہیں جی سکتے تھے۔ اگر اس نے ہمارے لیے پانی کو نہ برسایا ہوتا تو ہم نہیں جی سکتے تھے۔ اگر اس نے رات کا نظام نہ بنایا ہوتا تو انسان سکون کی زندگی نہیں جی سکتا تھا۔ اگر اس نے سورج کو نہ پیدا کیا ہوتا تو پھولوں میں رنگت نہ ہوتی، پھلوں کے اندر میں مٹھاس نہ ہوتا، اور انسان کی زندگی کے اندر میں رونق نہ ہوتی۔ کہاں یہ ساری کی ساری نعمتیں خالق اور مالک نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، مگر مال مفت دل بے رحم، یہ چونکہ مفت میں اللہ تقسیم کر رہا ہے اس لیے انسان کو اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اسے گنتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ اگر آپ کو 5 منٹ کے لیے آکسیجن ملے تو کیا ہوگا؟ ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا کہ اگر 5 منٹ نہیں 5 سیکنڈ کے لیے دنیا سے آکسیجن کو ہٹا دیا جاوے تو اس دنیا کا کیا ہوگا؟ کتنے سیکنڈ کے لیے؟ 5 سیکنڈ کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ اگر 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن کو ہٹا دیا جائے تو پوری روئے زمین پر جتنی بھی بلڈنگیں ہیں وہ سب کے سب زمین بوس ہو جائیں، ایک بھی بلڈنگ نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ اینٹ ہے، یہ سیمنٹ ہے، یہ جو پکڑ کر ایک دوسرے کو پکڑ کر بیٹھے ہی یہ آکسیجن کی وجہ سے، جب آکسیجن اس میں سے کھینچ لیا جائے گا تو یہ دھڑام سے زمین پر آئے گی، چاہے کتنی ہی مضبوط عمارت کیوں کسی نے نہ بنائی ہو۔ اگر 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن کو ہٹا دیا جائے تو انسان کی جو چمڑی ہے وہ پانی کی طرح بہنا شروع کر دے گی، انسان کی جو ہڈیاں ہیں وہ بالکل ایسی کمزور ہو جائے گی کہ انسان کھڑا بھی نہیں رہ سکتا اور انسان بھی بیٹھ بھی نہیں سکے گا۔ تو اس نے گنایا کہ 5 سیکنڈ کے لیے اگر خالق اور مالک اس آکسیجن کو اس دنیا سے ہٹا دے تو پوری دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے۔ کتنی سیکنڈ کے لیے؟ 5 سیکنڈ کے لیے۔ اور ہم زندگی میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں سیکنڈ تک اللہ کی اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ آکسیجن کا اہمیت کا اندازہ تو انسان کو ہوا ہوگا کہ جب بیمار ہوئے کورونا کے زمانے میں کیا ہوا کہ آکسیجن کم ہو گیا، کہ آکسیجن لاؤ۔ اگر اسی آکسیجن کو اللہ رب العزت کہتا کہ بھئی آکسیجن آپ کو ہم فری میں نہیں دیں گے، پیسے سے خریدنا پڑے گا، تو ایک دن میں انسان کو 3000 سے 4000 روپے کا صرف آکسیجن خریدنا پڑتا۔ 3000 4000 کماتا نہیں انسان، تو 3000 اور 4000 کا آکسیجن وہ کہاں سے لاتا؟ لہذا اس بنا پر ہمیں اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ کی محبت اگر انسان کے دل میں آتی ہے تو انسان خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ انسانی معاشرہ ایسا معاشرہ بن جاتا ہے جیسا کہ حضرات صحابہ کا معاشرہ تھا۔ کیسا معاشرہ تھا؟ اللہ اکبر!
دو صحابہ کے درمیان جھگڑا ہوا. اب وہ جھگڑا قاضی کے پاس لے جایا گیا کہ بھئی کیا جھگڑا ہے؟ تو کہا ایک خریدنے والا ہے اور ایک بیچنے والا ہے. کہا کیا جھگڑا ہے ان دونوں کے درمیان؟ کہا بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اس گھوڑے کو 200 درہم میں بیچ رہا ہوں، اور خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اس گھوڑے کو 300 میں خریدوں گا. سمجھ رہے ہیں اب بات؟ بیچنے والا کتنے میں بیچ رہا ہے؟ 200 میں. اور خریدنے والا کتنے میں خرید رہا ہے؟ 300 میں. تو وہ قاضی کہا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دنیا میں ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے. آدمی 200 کے 150 کہتا ہے لیکن 300 کیسے ہو گئے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس گھوڑے کی قیمت 300 درہم ہے، مگر میرے اس بھائی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی قیمت 300 درہم ہے. میں 300 سے 1 درہم بھی کم میں خریدنے والا نہیں ہوں. تو وہ بیچنے والا کیا کہتا ہے؟ میں 200 سے 1 درہم بھی اوپر میں بیچنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے 100 درہم زیادہ نہیں لے سکتا ہوں. تو قاضی کہنے لگے، صحابی تھے وہ کہنے لگے اس جھگڑے کو دنیا کی کوئی عدالت نہیں سلجھا سکتی ہے. کیسی ہمدردی! یہ کیا تھا؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. اور آج بیچنے والا بھی لوٹنے میں پڑا ہوا ہے اور خریدنے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم کے اندر میں نہیں فری میں مل جاوے. جیسے ابھی پانی تقسیم ہوا یہاں پر تو بچے اس پر ٹوٹ پڑے. تو بہرحال ان بچوں نے نماز پڑھی، بہت اچھا ہوا، لیکن تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ نہیں، اگر کوئی تقسیم کر رہا ہے تو سلیقے سے جس کے ہاتھ میں آئے وہ لے لے. باقی ہمیں اس کے اوپر تو ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے ان بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو ہمیں اپنے گھروں میں سکھانا ہوگا کہ بھائی تجھ بھی ہو جائے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے یوروپ کا سفر کیا تو میں نے وہاں اسلام کو نہیں پایا مگر اسلامی اخلاق کو جگہ جگہ پر پایا. اور مسلمان ملکوں میں آؤ تو اسلام نظر آتا ہے مگر اسلامی اخلاق کہیں پر نظر نہیں آتے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لائن میں ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے ہوئے تو سارے لوگ لائن میں کھڑے، کوئی ایک دوسرے کو دھکا نہیں مار رہا ہے، کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی بوڑھا آدمی آ گیا تو سب مل کر اس کو کہتے ہیں کہ آپ آگے تشریف لے آئے. ہمارے یہاں کوئی مر بھی جائے تو آگے نہیں بڑھنے دے گا. یہاں 1 گھنٹے سے کھڑے سمجھ میں نہیں آتا ہے تجھے، چل بھاگ یہاں سے، مرتا ہو تو مر جائے. تو کہا کہ یہ اسلام نے کہا کہ تم سرون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. تو وہاں ہمارے یہاں عمل نہیں لیکن ان کے یہاں پر عمل ہو رہا ہے. تو جہاں کسی کو تکلیف میں دیکھیں گے سارے لوگ اس کی مدد کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ پڑیں گے. تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ سارا کے سارا جو مسئلہ ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے دین کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے دین کی اہمیت کو نہیں سمجھا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی تہذیب، جس تہذیب کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے، اسی میں کامیابی ہے. اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. اس میں ظاہری کامیابی، عارضی کامیابی ہو سکتی ہے، مگر دائمی اور ہمیش کی دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف ایک ہی دین میں وابستہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کی نگاہ میں اسلام ہی ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین برحق نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں. جیسے نماز کا ایک پروگرام رکھا گیا تو ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں بچوں نے نماز پڑھنا شروع کیا. ظاہر سی بات ہے کہ ان من اہم امورکم الصلاۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کے نام میں خط لکھا اور اس خط میں لکھا ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے اہم ترین کام کیا ہے؟ نماز ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا وہ پورے دین کو آسانی سے قائم کر دے گا. ومن هدمها فقد هدم الدین، اور جو نماز کو چھوڑ دے گا وہ دوسری چیزوں کو بھی آسانی کے ساتھ چھوڑ دے گا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نماز ایسی عام ہوئی کہ کوئی آدمی نماز نہیں چھوڑتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 150 سال کے بعد امام احمد ابن حنبل آتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نماز کی اتنی اہمیت تھی کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو نماز نہ چھوڑے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر چور رات میں چوری بھی کرتا تھا تو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاتا تھا. کیوں؟
اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں مسجد میں نہیں گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے نکل چکا ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کو دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا۔ ان کے معاشرے میں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ اگر ہمارے یہاں یہ مسئلہ بتا دیا جاوے تو کہے کہ وہ سب کتنے نکاح روز پڑھائیں گے اور کون کون پڑھائے گا اور کیسے کام چلے گا؟ تو ہم نے اتنی اہم ترین عبادت کو اتنا ہلکا لے لیا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہے ذالک بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ جو کچھ ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں اس کا ذمہ دار سب سے پہلے ہم ہیں۔ ہم نے اپنے عقیدے کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنی عبادت کو نہیں سمجھا۔ حضرات صحابہ کیسے نماز کو پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر! وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو آسمان سے فرشتے اتر کر ان کا قرآن سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بھی تکنے لگا، ان کا بچہ بھی ساتھ میں سویا ہوا تھا، وہ مجبوراً انہوں نے نماز کو توڑ دیا۔ صبح میں اللہ کے رسول سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا اے میرے اسید ابن حضیر، تو اتنا پیارا قرآن پڑھ رہا تھا کہ آسمان سے فرشتے اتر کر تیرے قرآن کو سننے کے لیے زمین پر آ گئے، تجھے نظر نہیں آ رہے تھے مگر وہ گھوڑے کو نظر آ رہے تھے، ان فرشتوں کو دیکھ کر وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ ایسا قرآن پڑھتے تھے۔ اور آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو پوری زندگی قرآن ہی نہیں پڑھتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اس کے باوجود نہیں پڑھتا ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایمان کم ہوتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ کہا اگر آپ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمان باقی ہے، اور اگر آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر اور آپ کی زندگی میں عبادت نہیں ہے تو اگرچہ آپ مسلمان ہیں مگر یوں سمجھنا کہ آپ کی زندگی سے ایمان نکل چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہم اس بات کو سمجھے کہ اگر ہماری زندگیوں میں نماز، ہماری عورتوں میں نماز ہوگی، اگر ہمارے بچوں میں نماز زندہ ہوگی، اگر ہمارے نوجوانوں میں نماز زندہ ہوگی، تو ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ ہم دین کو سیکھیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ دھوکہ وہی دیتے ہیں۔ اب بہانہ بنا لیا کہ بھئی یہ سب کر کے بھی تو دھوکہ ہوتا ہے، تو ہم کیوں یہ کریں، ہم ایسے ہی رہے تو اچھے ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے اس کا عمل، تو اس عمل کی وجہ سے آپ کیوں نماز کو چھوڑے بھائی؟ آپ اس سے اچھا بن کر بتائیے وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ بمبئی میں ٹیکسی کے اندر میں سفر کر رہا تھا تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے سوال کرتا ہے، یہی جیسا میں نے کہا کہ مولانا یہ کتنے لوگ، قرآن میں اللہ کہیں پر ایسا کہا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اتنی بڑی داڑھی رکھتے ہیں، سر پر ٹوپی پہنتے ہیں، نماز کا نشان ہوتا ہے، لیکن وہی معاشرے میں سب سے زیادہ دھوکہ کرتے ہیں، تو ان کی نماز کیوں ان کو برائی سے نہیں روکتی ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ نے کیا کہا، ان الصلاۃ تنہا، ایک خاص نماز الصلاۃ پر الف لام ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نماز جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھی جائے، وہ نماز جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، وہ نماز جو سنت کے مطابق پڑھی جائے، جو دل لگا کر پڑھی جائے۔ اگر ایسی نماز کوئی پڑھے اور اس کے بعد وہ برائی سے نہ روکے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ان کی نماز میں کمی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ نمازی نظر آ رہے ہیں مگر وہ نمازی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی 60 سالہ زندگی کی تمام نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جائے، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا انہوں نے نماز تو پڑھی ہوگی مگر نہ رکوع صحیح کیا ہوگا، نہ سجدہ صحیح کیا ہوگا، نہ نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا، تو ایسی نماز اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ایک اچھی تحریک ہے، نوجوانوں میں بھی نماز آنی چاہیے اور قرآن کے ساتھ وابستگی آنی چاہیے، اخلاق کی درستگی آنی چاہیے۔ عورتوں میں نماز میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، عورتوں کو بھی نماز کی طرف آنا چاہیے، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے معاشرے میں نمبر 1 والدین کو اپنے گھر کو ایمانی اور اسلامی بنانے کی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر والدین
خود نیک اور صالح اور اچھے اخلاق والے اور عبادت کے عادی بن جاتے ہیں تو اولاد میں خود بخود دین آنا شروع ہو جائے گا. لیکن والدین کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو اولاد کی زندگی میں کبھی دین نہیں آ سکتا ہے. لہذا سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو دین کے ساتھ وابستہ کرے. دوسرے نمبر پر ہمارے مکاتب میں پڑھانے والے اور مدارس میں پڑھانے والے اور مساجد کے ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو زندہ کرے. اور تیسرے نمبر پر معاشرے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں، محلے میں، شہر میں جو بھی مسلمان ذمہ دار ہے وہ خود بھی نماز پڑھے، وہ خود بھی عبادت سے وابستہ ہو، وہ خود بھی اپنے اخلاق کو درست کرے. تو یہ سب مل کر جب معاشرے کے اندر میں ایک ماحول اچھا بنایا جائے گا، دین کو زندہ فرمائیں گے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ دین سے وابستہ ہونے میں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے اور پکے مومن ہو. اگر تم مومن نہیں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضرت راحت کب ملے گی؟ آپ نے کہا اول قدم تضعوها فی الجنہ، کہا راحت دنیا میں نہیں ہوتی ہے، دنیا تو نام ہے محنت اور جد و جہد کا. جب سب سے پہلا قدم جنت کے اندر میں تم رکھو گے تب جا کر راحت ملے گی، اس سے پہلے راحت کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. لہذا ایک طرف اس چیز کی ضرورت ہے، دوسری طرف ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. مگر ہماری تعلیم کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری تعلیم کے اندر میں کہ ہمارا بچہ اچھی سے اچھی دنیاوی تعلیم حاصل کرے مگر اپنے دین کی وابستگی کے ساتھ. اگر ہم اپنے بچے کو دنیا کی بہترین تعلیم دیتے ہیں مگر اس کی زندگی سے دین نکل رہا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بیچ رہے ہیں. لہذا ہم تعلیم ضرور دیں لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ جہاں پر تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے کہیں اسے کفر اور شرک کی تعلیم تو نہیں دی جا رہی ہے، کہیں وہاں کا ماحول اسے ارتداد کی طرف تو نہیں لے جا رہا ہے. لہذا ہمیں ہر میدان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان انجینئر بھی بنے، ہمارا نوجوان ڈاکٹر بھی بنے، کلیکٹر بھی بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے. اور سچا اور پکا مسلمان بننے کے لیے گھر کے ماحول کا اچھا ہونا ضروری، اسکول کے ماحول کا اسلامی اور ایمانی ہونا ضروری، اور مکتب کے علماء کا محنت کرنا ضروری، ہمارے جو سوشل لیڈر ہیں ان لوگوں کا محنت کرنا ضروری. جب ساری محنتیں ساتھ آئے گی تب جا کر معاشرے کے اندر میں ایسا دین زندہ ہوگا اور ایسے ڈاکٹر ہوں گے جو انسانیت کی ہمدردی رکھنے والے ہوں گے، جو پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کر لے ویسے نہیں ہوں گے. بہرحال آپ حضرات اتنے بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں، اس نیت کے ساتھ یہاں سے اٹھے کہ جیسے ہمارے ان بچوں نے نماز نہیں چھوڑی ہے، آپ میں سے ہر ایک یہ عہد کے ساتھ اٹھے کہ انشاءاللہ زندگی میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. پر بنی والا بہت آہستہ بچے جوڑ سے بول رہے ہیں اور آپ لوگ خاموش ہیں ماشاءاللہ. ہاں ایسا نیت تو کم سے کم نیت تو کرے، جب نیت کریں گے تو اللہ راستے بھی کھولیں گے. نیت ہی نہیں کر رہے ہیں آپ حضرات. تو ایک تو یہ کہ نماز کو اپنے گھروں میں عورتیں بھی یہ عہد کے ساتھ جائے کہ وہ نماز کو قائم کرے گی، بچیوں کو بھی نماز کی طرف راغب کیا جاوے، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو. جنہوں قرآن آتا ہے وہ قرآن کو پڑھے، جنہیں نہیں آتا ہے وہ قرآن کو سیکھے. اس لیے کہ ہمارے سامنے غزہ کے حالات ہیں. پونے 200 سال سے وہ پونے 2 سال ہو گئے، یعنی کتنے مہینے ہو گئے؟ 19 مہینے ہونے جا رہے ہیں. پوری دنیا کی طاقتیں ان پر ٹوٹ پڑی ہے مگر وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس کا راز کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ان کی وابستگی. 22 لاکھ انسان بے گھر ہو چکے ہیں مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا گھر ٹوٹ گیا. نہیں، ایسے حالات میں بھی وہ قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، فتنوں کے اس دور میں قرآن کے ساتھ امت کا جڑنا ضروری ہے. اور جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اللہ مسائل کو حل کر دے گا. اب آپ کہیں کہ اس کے بعد بھی ان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف اور وہ لوگ جن کے بس کچھ نہیں، وہ اگر 19 مہینے سے ڈٹ کر لڑ رہے ہیں تو یہ ان کی کامیابی ہے، اسے ناکامی نہیں کہا جا سکتا ہے. اسی کو کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہمیں بھی اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا دین کے ساتھ. اللہ رب العزت
ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کے لیے نوجوانوں نے دعوت دی۔ 2-3 دن پہلے سر سے میری بات ہوئی تو سر نے کہا کہ آپ حیدرآباد سے آ رہے ہیں تو ہم حیدرآباد ایئرپورٹ پہ آئیں گے۔ میں نے کہا آپ ایئرپورٹ پر ہی آئے، اگر آپ ہمارے ساتھ پورے سفر میں ساتھ میں ہو تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے، لوگوں کو نوجوانوں کو اچھا میسج پہنچ جائے گا، آپ آئیں گے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ بالکل آپ جہاں بھی بولیں گے ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ماشاءاللہ سر بھی ہمارے ساتھ میں یہاں پر آئے ہیں۔ بہرحال اصل مقصد یہ ہے کہ اتنے لوگ جمع ہوئے، اتنی بڑی تبدیلی بھی آنی چاہیے۔ اگر تبدیلی آتی ہے تو جمع ہونا ہمارا کامیاب ہے، اور آئے سنا اور ویر کر چلے گئے تو پھر ایسا جمع ہونا کسی مقصد کا نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ اللہ جن لوگوں نے ان بچوں کے لیے 25 سائیکلیں ماشاءاللہ انعام میں رکھی ہے، اللہ ان کے مال و منال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔